आपको हर वीलॉग में लोग ये कहते हैं जी कुछ छक्का लगने जा रहा है और प्रॉपर्टी बहुत आगे ऊपर चढ़ने जा रही है और इस टाइम पे जी इन्वेस्टर जो है पैसा निकाल ले प्रॉपर्टी में डाल दे, परचेज का यही टाइम है। तो रियल सेंस में पिक्चर ये बता रही है कि अभी तक कोई भी चीज़ उनसे फाइनली एग्री नहीं हुई। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर ये चीज़ एग्री हो भी जाती है तो आप ये देखें कि सिर्फ गवर्नमेंट ट्रांजैक्शनल टैक्स पे बात कर रही है, किसी भी किस्म की कोई एमनेस्टी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आपका रमज़ान बेहतर जा रहा है और तमाम आपके फ़राइज़ जो हैं वो प्रॉपर जिस तरह आपने प्लान किए हो उस मुताबिक सही तरीके से सर अंजाम दिए जा रहे हैं दिन में। अच्छा जी, आज हम जो टॉपिक जिस पे हमने आज डिस्कशन करनी है वही है IMF का, जो हमारा प्रॉपर्टी सेक्टर के मुतालिक हमने आपको अपडेट्स देनी है। जो IMF का विजिट पाकिस्तान में आया है, क्या पॉजिटिव न्यूज़ है, क्या चीज़ें हैं जिनके मुतालिक आपको हमने आगाह करना है। तो आज आपने हमारे से जुड़े रहना है, बड़ा एक स्पेशल वीलॉग है आज का। तो हमने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि IMF के साथ जो हमारा टारगेट था 13,000 अरब हमने इकट्ठा करना था पूरे अपने इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। जो हमने बजट आने से पहले टोटल अमाउंट जो कलेक्ट करनी है वो 13,000 अरब रुपए की अमाउंट है। तो हुआ ये कि जब IMF का 15 मार्च तक हम उनके साथ सेशन में थे, मीटिंग इस्लामाबाद में चल रही थी, जो रिव्यू चल रहा था हमारा IMF के साथ, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के इदारों ने अपने जो बजट का नंबर था उसको 600 अरब रुपए से उनके साथ रिवाइज करने की बात की है। तो IMF इस पे एग्री एक किस्म का हो गया है, लेकिन अभी स्टाफ लेवल पे एग्रीमेंट नहीं हुआ या हमने उनके साथ एक प्रॉपर रिटर्न में कुछ नहीं आया। एक अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअली हो गई है कि 600 अरब रुपए का हम आपको आपका जो बजट टारगेट है वो रिड्यूस कर देंगे। तो अब आप ये देखें कि हम पहले दिन से आपको कह रहे थे कि जो 13,000 अरब का हम लोगों ने इकट्ठा करना है ना, SPR कितनी कैपेसिटी है और जो नंबर हमने एग्री कर लिए हैं, इन नंबर्स को लेके जाना एंड तक बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप देखें तकरीबन 1,000 अरब का खसारा तो पहले दिन से ही फोरकास्ट किया जा रहा था। तो जो जैन फेब तक हम 600 अरब रुपए इकट्ठा नहीं कर सके, तो आप एक समझ लें कि वो 600 अरब रुपए का हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप काइंडली हमारा टारगेट रिवाइज कर दें। तो अब जो हमें एक्सपेक्ट है वो 12,400 अरब के करीब तकरीबन, जो राउंड ऑफ अगर हम करें तो नंबर इतना नंबर बन जाएगा जो हमने इस साल इकट्ठा करके देना होगा। तो अभी देखते हैं एंड के 3 माह में 4 माह में क्या होता है, हम कितना इकट्ठा कर सकते हैं, नहीं होता वो अभी इस पर हम देखेंगे। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने, याद होगा आपको, कहा था कुछ सेक्टर्स के लिए हमने IMF से बात करनी है, जिनमें एक तो प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर वाले की बात थी, फिर इसके अलावा बेवरेजेस वाले थे, फिर एप्टोमा वाले बीच में आ गए, फिर उसके अलावा रिमेनिंग जो बेवरेजेस वाले थे, टबैको वाले थे, सब आ गए कि हमारे टैक्स को रैशनलाइज करें, टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो उन पे तो किसी पे भी IMF नहीं माना। लेकिन जो प्रॉपर्टी सेक्टर का जो हमारा ट्रांजैक्शनल टैक्स था, गवर्नमेंट इसको जो 12-13% से ज़्यादा एक अमाउंट बन जाती है नंबर का, उसको रिड्यूस करना चाह रही थी। अभी तक ये बात सारी ही गोल है। मतलब इस पे अभी आप, मैं कहूँगी टेबल पे ज़रूर है, लेकिन अभी इस पे हुआ कुछ नहीं। लोग, जो बंदा आपको हर वीलॉग में लोग ये कहते हैं जी कुछ छक्का लगने जा रहा है और प्रॉपर्टी बहुत आगे ऊपर चढ़ने जा रही है और इस टाइम पे जी इन्वेस्टर जो है पैसा निकाल ले, प्रॉपर्टी में डाल दे, परचेज का यही टाइम है। तो रियल सेंस में पिक्चर ये बता रही है कि अभी तक कोई भी चीज़ उनसे फाइनली एग्री नहीं हुई। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर ये चीज़ एग्री हो भी जाती है तो आप ये देखें कि सिर्फ गवर्नमेंट ट्रांजैक्शनल टैक्स पे बात कर रही है, किसी भी किस्म की कोई एमनेस्टी की बात नहीं हो रही यहाँ पे कि हम आपको जी एमनेस्टी लेके दे देंगे और आप लोग जो है अपना जो पैसा साइड पे कहीं पार्क किया उसको पैसे को उठाएं, फिर प्रॉपर्टी में डालें और लोग अपने पैसे दिनों और महीनों में मल्टीप्लाई करें। गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं चाहती और ना ही ये इस तरह कुछ सीन होने जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड करना चाह रही है। और आप जानते हैं कि जितना भी ये सेक्टर है ये किसी वे से भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है और इसमें बहुत सा पैसा जो है वो कैश फॉर्म में इन्वेस्ट हो रहा होता है और इवन के लोग परचेज करते हुए भी कैश में लेके आ रहे हैं इस चीज़ के अंदर। अभी आप बैंक पे जाएं, आपके लिए 1 करोड़ रुपए जमा करवाने तो बैंक वाले आपसे 400 सवाल पूछेंगे और पैसा भी आपको ब्रांच टू ब्रांच लेके जाना पड़ेगा, पैसे जमा नहीं होंगे। लेकिन प्रॉपर्टी एक ऐसा सेक्टर था कि उसके अंदर आप 1 करोड़ छोड़े, लोग 8-8 करोड़ रुपए वो तोड़ों में, बोरियों में डाल के फिर रहे थे कि हमने प्रॉपर्टी परचेज करनी है। और आप यकीन करें कि आप प्रॉपर्टी के मालिक भी बन जाते थे इस चीज़ के अंदर। और अब आपको फिर वही सपने और ख्वाब दिखाए जा रहे हैं बहुत से जो लोग हैं, हम नाम नहीं लेते उस चीज़ के अंदर, लेकिन ये है कि आपने, जो मेरे नाज़रीन हैं, आपने अपनी आंखें इस पर खुली रखनी है कि किसी के बहकावे में नहीं आना कि जी आप पैसा उठाएं और सारा बैंकों से निकालिए और प्रॉपर्टी परचेज कर लें। इस टाइम पे उस तरफ नहीं जाना है। अभी थोड़ा सा ये प्लान अगर कुछ है भी तो थोड़ा दूर है। हो सकता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होगा जाके जुलाई से 1 जुलाई 2025 से 25-26 का आएगा, तो उसमें कुछ थोड़ा सा टैक्सेस जो परचेज करते हुए डाउन हो जाए। लेकिन अगर आप मुझे ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा कुछ इसमें बूम आने लगा, तो ऐसा कुछ नहीं है।
ابھی ہمیں اگلے 3-4 سال تک کچھ ایسا بہت بڑا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا آن گراؤنڈ پہ. تو یہ ہے پراپرٹی سیکٹر کی ریئل سچویشن. اور نمبر 2 کے اوپر میں آپ کو جو چیز بتانا چاہوں گا اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ اوور آل ہی اگر میں انڈیا کی صورتحال دیکھ لوں تو انڈیا میں بھی پراپرٹی کی یا لندن میں یا دوسرے بہت سے جگہوں پہ اسٹاک ایکسچینج کو بھی دیکھ لیں، پراپرٹی سیکٹر کو بھی دیکھ لیں، ہر طرف ایک گریٹ ریسیشن والی سائڈ چل رہی ہے. تو مارکیٹ میں اس طرح پہ اگر آپ کہیں کہ بہت زیادہ پروفٹس ارن ہو جائیں یا بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کوئی ہم اس پہ میں کوئی پیسہ بنا لیں، ایسا کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی. آپ یقین کریں گے کہ اپارٹمنٹ کی کاسٹ اتنی اوپر چلی گئی ہے کہ لاہور میں اگر میں بیٹھا ہوں یہاں پہ عام سی بات ہے، آپ 1 اور 2 بیڈ کا اپارٹمنٹ اگر آپ اٹھائیں تو وہ آپ سے 2 کروڑ مانگ لیں گے. وہ آپ سے کہیں گے جی آپ ہمیں اس پہ 1 کروڑ روپے سے شروع کر دیں، پھر بعد میں انسٹالمنٹس دیں. 1 سال کا انسٹالمنٹ کا پلان ہے، 2 4 کروڑ روپے کے اوپر اپارٹمنٹ پہنچے گا. اور اگر آپ بلڈر سے پوچھیں گے کہ کتنے اپارٹمنٹ خالی ہیں بلڈنگ کے اندر تو آپ یقین کریں گے کہ بتانے میں ان کی جو مرضی بات کریں 50-60% تک بلڈنگ خالی پڑی ہوئی ہیں، یا جن لوگوں نے بھی وہ بکنگ کرائی تھی ان کی انسٹالمنٹ سے پینڈنگ ہے جو ڈیفالٹ میں جا چکے ہیں. تو اگر آپ خود بھی ایک پیس آف لینڈ لیں اور اس کے اوپر بنانا شروع کریں تو آپ کو وہ کاسٹ کبھی نہیں آئے گی جتنے میں آپ کو اپارٹمنٹ آفر کیے جا رہے ہیں. سیم ان لاہور، سیم ان کراچی. اور وہی بات اگر ہم باہر کے لوگوں کو دیکھیں جو ہمیں نیوز مل رہی ہیں اگر انڈیا سے بھی، تو بامبے میں یا گڑگاؤں میں یا جتنے بھی ارد گرد کے ایریاز ہیں اس کے اندر بھی یہی سوال آ رہا ہے کہ بھائی جتنی کاسٹ بتائی جا رہی ہے اتنی اس کے اوپر لاگت لگی ہوئی نظر نہیں آ رہی. مطلب اگر ہائپوتھیٹیکلی آپ خود ایک جگہ لیں، 1 کنال جگہ لیں اور آپ کہیں میں نے ملٹی سٹوری کا اپارٹمنٹ بنانا ہے تو پر اس کا جو یونٹ ہے اس کی کاسٹ اتنی نہیں پڑے گی جتنی آپ کو آفر کی جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اسکیم ہے ان لوگوں کے لیے جو ریئل بائر ہے مارکیٹ کے اندر. ان کو اس چیز کی سچویشن سمجھ نہیں آ رہی کہ یار ایک چیز کے اوپر 1 کروڑ یا 2 کروڑ روپے کی کاسٹ لگنی چاہیے تھی جو ہمیں وہ ڈبل ٹائم دیا جا رہا ہے، 4 کروڑ 3 کروڑ روپے کا اپارٹمنٹ دیا جا رہا ہے اور پھر الٹیمیٹ وہ ہے اپارٹمنٹ ہی. تو یہ بھی لوگوں کے ساتھ ایک عجیب سا اس ٹائم پہ ایک مذاق میں کہوں گا جو ریئل بائر ہے ان کے لیے. میں انویسٹرز کی بات نہیں کر رہا ہوں، ریئل بائر کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ انڈیا میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں، لاہور میں، کراچی میں، کسی جگہ بیٹھا ہو، وہ اسی چیز پہ کوسچن مارک ہے کہ بھائی یہ مسئلہ کیا ہے. تو آنے والے دنوں ہم نے اس کو بھی ری لاگ کر رہے ہیں کہ ریئل کاسٹ کیا ہونی چاہیے اس اپارٹمنٹ کی جو آپ ایک لینے جا رہے ہیں. تو آپ نے اگلے ری لاگ میرے ساتھ اس چیز پہ دیکھنا ہے، ہم آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بتائیں گے کہ ریئل کاسٹ کیا آ رہی ہے. لاسٹ میں نے ایک بات کرنی تھی، گورنمنٹ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ یار کائنڈلی بحریہ ٹاؤن کے لوگوں کا کیا قصور ہے اس چیز کے اندر. جو سیاسی چپکری چل رہی ہے جو ملک ریاض صاحب کی، عمران خان صاحب کی یا گورنمنٹ کی، ان سب کے معاملات کے اندر جو لوگ انویسٹ کر چکے بحریہ ٹاؤن میں ان کا اس پہ کیا قصور ہے؟ ان کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ یار آپ لوگوں نے ایک بار ایک انویسٹمنٹ کر دی، اچھے طریقے سے انویسٹمنٹ کی، آپ نے پراپر ڈاکیومنٹڈ کیا، آپ نے ٹیکس ریٹرن میں دکھایا، گورنمنٹ کو ٹیکسز پے کیے، اور اب آپ کو بلا وجہ تنگ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے گھر، اپنی انویسٹمنٹ پراپرٹیز بحریہ ٹاؤن کے ساتھ پرچیز کیے ہوئے ہیں. چاہے وہ کراچی تھا چاہے وہ لاہور تھا، دونوں کیس کے اندر ہمیں مختلف قسم کی کمپلینس آ رہی ہیں کہ جی گورنمنٹ کے ادارے جو ہے ہمیں تنگ کر رہے ہیں. اور اس کے اندر اب دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے کہ ٹوٹل کمرشل ایریا کو انہوں نے سیل کر دیا بحریہ ٹاؤن کے اندر اس چیز میں، یہ کہتے ہوئے کہ جی ہم نے اس کا وہ چیک کرنا ہے سارے کا سسٹم کیسے. کبھی ان کے آفس میں گھس رہے ہیں بحریہ ٹاؤن والوں کے، ایک پینک سچویشن جب پھیلا دیں گے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے 2 کروڑ روپے کا پلاٹ لیا بحریہ ٹاؤن کے اندر یا 1 کروڑ روپے کا پلاٹ لیا، اب آپ اس کو بیچنے جا رہے ہیں، تو کبھی بھی اس پینک سچویشن میں جو اس ٹائپ کی ڈیولپ کر دی گئی ہے ان لوگوں کو کیا اس پہ وہ بیچ سکتے ہیں؟ اپنی انویسٹمنٹ کو واپس کیش کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ صرف ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے کہ بھائی کب حالات بہتر ہوں گے، کیا ہوگا. تو گورنمنٹ سے صرف یہ کہ یار ملک ریاض صاحب کے یا بحریہ ٹاؤن کے جو مالکان ہیں ان کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، لیکن جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے ریئلی ان پروجیکٹس کے اندر ان کی انویسٹمنٹ کو کائنڈلی آپ زیرو نہ کریں یا اس نہج پہ نہ پہنچا دیں کہ وہ لوگ اپنے پلاٹس کو دوبارہ سیل نہ کر سکیں. میں کوئی پراپرٹی انویسٹر یا انویسٹر گائیڈ ایز اے گائیڈ کرنے کی بات کچھ نہیں کرتا لوگوں کے لیے، لیکن جو مارکیٹ میں اکنامک سچویشن ہے اس دوران جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ دونوں اس بس کے سینیریو میں لے کے جا رہی ہیں کہ عوام تنگ آ جائے، ٹھیک ہے، ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہولڈ ہو جائے اور پیسے کو کس طریقے سے نکال کے اور یوٹیلائز نہ کر سکے. تو جو بائر سیلر کی مارکیٹ ہے گورنمنٹ اس کو ڈائریکٹلی انفلوئنس کر رہی ہے صرف اس مسئلے کے اپنے پولیٹیکل ایشو کے اندر سے جو ہے چیزیں نکالنے کے لیے.
تو یہ ہم نے صرف گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرنی تھی، ان کے حلقہ احباب جو ہے گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان سے یہ کہنے کے لیے کہ جناب آپ کی مہربانی یہ نظر کرم کریں اور عوام کا جو پیسہ لگا ہوا ہے اس پیسے کو سیو کرنے کی بات کریں. انہوں نے پراپر ٹیکسز دیے ہوئے ہیں، پراپر ان کے نام پہ چیزیں ہیں، اور اس پہ بجائے اس کے کہ آپ ان کے مالکان کی طرف انگلی کریں یا ان لوگوں کو آپ قصوروار ٹھہرائیں، آپ جو انویسٹر ہے جو اس بندے نے خریدا ہوا ہے اس کو تنگ کیا جا رہا ہے یہاں پہ. تو یہ میں نے آج ایک اسپیشلی اسپیک آؤٹ میں بات کرنی تھی کہ بیجٹ ٹاؤن کے ریلیٹڈ لوگوں کی بہت سی یہاں پہ کمپلینز آ رہی تھی، تو ہم نے کہا گورنمنٹ کو ایک ریکویسٹ کر لیں اس کے اوپر. اور لاسٹ تھنگ یہ ہے کہ جو ڈپریشن مارکیٹ میں نظر آ رہا ہے وہ ہم ایکسپیکٹ تو کر رہے ہیں کہ اگلے 3 سال 2 سے 3 سال میں معاملہ سیدھا ہو جائے، لیکن جو یہ ورلڈ وائڈ اکنامک سچویشن بن رہی ہے، جو یہ جنگوں کے حالات اور جو معاملات بن رہے ہیں، اس کے اندر آپ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ جب تک یہ یوکرین کا مسئلہ اور یہ غزہ کا مسئلہ اور یہ جو بھی بڑے بڑے فرنٹس کھلے ہوئے ہیں یہ ریزالو نہیں ہوتے، اس ٹائم تک انویسٹمنٹ کرنی یا پیسہ جو اٹھا کے آپ نے ایک اندھا دھن ایک تیر چلانے والا سین ہے وہ ابھی نہ کریں. آپ کی مہربانی اپنے کیش کو اپنی انویسٹمنٹس کو بڑے دیکھ بھال کے آپ نے آگے آنا ہے اس چیز کو لے کے، نہیں تو پیسے ڈوبنے کے چانس، ریئل انویسٹمنٹ جو آپ کا کیپٹل ہے اس کے ڈوبنے کے چانس بہت زیادہ ہے. کیونکہ جب بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو جو ریئل آپ کا بندہ ہوتا ہے کنسٹرکشن کرنے والا جو بلڈر ہے، اس سے جو پرومسز کی ہوتے ہیں وہ اپنے پرومسز پورے نہیں کر سک رہا ہوتا، کاسٹ جو ہے اوپر جا رہی ہوتی ہے، تو آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے ڈوبنے کے چانس بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا ہماری طرف سے ایک آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ نے جب بھی اس ٹائم پہ کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے 3 دفعہ نہیں سوچنا، 4 دفعہ سوچ لینا اس کے اوپر کہ بھائی ہم جب انویسٹمنٹ کریں گے ہماری سیف رہے گی نہیں رہے گی. تو آپ ہمارے اگلے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا. ہم آپ کو بتائیں گے کہ ریئل ٹائم میں کراچی لاہور میں جو یہ ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں ان کی کاسٹ کیا ہونی چاہیے تھی اور کیا ہو سکتی ہے. تو جب آپ پرچیز کرنے ہیں تو آپ کے دماغ میں ہو کہ اس کی ریئل کاسٹ کیا ہے اور جو ہم سے یہ پریمیم مانگ رہے ہیں اوپر وہ کس چیز کا پریمیم ہے. تو اس چیز کے اوپر ہم نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے. اگلے ویڈیو میں ساتھ جڑے رہنا ہے اور باجا ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہے. تھینک یو ویری مچ.